نفس کی قیمت کیا لگا ہے؟ یہ قلب ابھی مر گئے تو یہ سالم ہے یا اس کے اندر کچھ اور ہے؟ اس کو کون صاف کرے گا؟ اس کو کوئی دنیا کی ایکس رے کی مشین آپ کو نہیں بتائے گی آپ کے قلب میں کیا ہے. کوئی ایم آر آئی سی ٹی اسکین نہیں بتائے گا آپ کے قلب کے اندر کیا ہے. کون بتائے گا؟ خود انسان اپنے قلب سے متوجہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے. آج کل کی جو دنیا ہے اس نے ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے. ہمیں اتنا مصروف رکھا ہے کہ ہمیں ہماری طرف توجہ نہیں ہو پا رہی ہے. ہم ہر وقت، آج آپ دیکھ لیں، ہم لوگ فری نہیں بیٹھتے. ہر وقت انسان، اور جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے ہر وقت انسان بزی رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھے رہو، سوچو، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. کیوں؟ دیکھو کہ تم نے پورا دن کیا کیا ہے. اپنے موبائل کا ڈیٹا صاف کرتے ہیں ہم لوگ، کیشے ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایکسٹرا ویڈیو رات کو بیٹھے ہوئے اڑاتے ہیں کہ یار صبح میموری فل نہ ہو جائے. اپنی میموری صاف کون کرے گا؟ اپنے اندر جو کچرا پھنسا ہوا ہے اسے کون صاف کرے گا؟ ڈیلی کچرا تو آتا ہے نا، آپ چاہیں نہ چاہیں، آنکھوں سے آ رہا ہے، منہ سے آ رہا ہے، زبان سے آ رہا ہے، پھنس تو گیا انسان. کیسے کرے گا؟ کچھ نہیں ہے، وضو کرو، بیٹھو کچھ منٹ، حساب کرو، میں نے آج کل اچھا کیا شکر، برا کیا استغفار، اور پھر ارادہ کہ کل نہیں کروں گا. خدا اگر اسی حالت میں مر گیا، جانے محترم، کیونکہ چیپٹر ادھر کا ہمیں نظر نہیں آتا، ادھر معاملہ خطرناک ہے. ادھر معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو بعض اوقات آسانی سے جنت بیچی چلی جاتی ہے. آسان نہیں ہے معاملہ. اگر سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا تو 1,24,000 کیوں زحمت کرتے آگے؟ کیوں سید الشہداء اپنے آپ کو کربلا میں اپنے بچوں کو لے کے چلے جاتے اور دین کے درخت کو اپنے خون سے آبیاری کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو انسان کو عمل کرنا ہے، اور وہ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ انسان چھوٹی سی چیز. ایک شخص، اسے مرنے کے بعد انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو موت کا تجربہ ہوتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس. کوما میں چلے جائیں، حادثہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کچھ عرصے کے لیے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. ایک شخص تھا، وہ عالم برزخ میں گیا اور کوما میں پھر وہ واپس آ گیا. اور اس نے پھر بتایا کہ میں گیا، میں ایک ٹنل میں دوڑ رہا تھا اور مجھے صرف ایک آواز آ رہی تھی، ماں ماں ماں، اور میں اس ٹنل میں دوڑ رہا تھا. اچانک سے مجھے وہاں سے اٹھا کر میری زندگی کے ہر حصے کو دکھایا گیا. جیسے ہم اپنی فلمیں، تصویریں بچپن کی دیکھتے ہیں نا، اسی طرح میری پوری زندگی مجھے دکھائی گئی. اور صرف ایک چیز پہ کیمرہ تھا. کس چیز پر؟ کہ تم نے ساری زندگی، حالانکہ اچھا آدمی تھا، متدین آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن کہا تم نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. اتنا کیمرہ کلوز ہے اوپر کا. خدا قرآن میں کہتا ہے میں مسکال کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو دکھاؤں گا، اور اگر کوئی شر ہوگا اسے بھی وہ نہیں چھپ سکتا. وہ خود چھپا دے، وہ خود معاف کر دے، لیکن اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہے، رحمت اس کی وسیع ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے آپ کو. آج دنیا اسی قلب کو آلودہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے، امام کے انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے، ولی کے مقابلے میں جو سسٹم آ رہا ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ جوان کے قلب کو آلودہ کر دیں. ایک شخص جو اندر سے مشکل میں ہو
وہ کس قدموں کے ساتھ اپنے امام کے پاس جائے گا؟ آسان تھوڑی ہے. مطلب آپ فجر کی نماز کو بعض ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں فجر کی نماز، بعض لوگ فجر کی نماز میں کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ الارم لگائیں پھر بھی نہیں اٹھا جاتا. کچھ وجوہات ہیں. کچھ وجوہات یہ ہے کہ انسان کی روح اتنی بھاری ہو جاتی ہے اس سے اٹھا نہیں جاتا، گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہے. بھاری ہوگی فجر میں آپ الارم لگا لیں اٹھا جائے گا. کیا وجوہات ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو ہمارا قلب نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو، ہم اپنے کاموں میں زندگی میں لگے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا نے ہمیں بھاری کیا ہے. قلب صاف ہوگا ہمیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح اندر سے احساس کرے گا. اندر سے جوان کا واقعہ کہ ایک عالم دین کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور لباس اس کا بڑا ماڈرن تھا. وہ عالم دین نہیں بولا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا پتہ نہیں کیسا سفر کٹے گا. اور سفر تھا خالی مشرق کی طرف جا رہا تھا. لباس تو اس کا بہت ماڈرن ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آیا فوراً اس نے بس والے سے کہا کہ بھائی مجھے تو نماز پڑھنی ہے. وہ حیران ہو گیا کہ اس کا تو لباس نہیں لگتا کہ یہ نماز اول وقت پڑھتا ہوگا. خیر اس نے نماز پڑھی. بعد اس سے پوچھے کہ تم دیکھنے میں تو ایسے نہیں لگتے، یہ نماز؟ اس نے کہا کہ میں جب پڑھنے گیا ہوتا ہے یونیورسٹی ملک سے باہر، غالباً پیرس کی بات ہے، تو مہنگائی کی وجہ سے میں شہر سے باہر رہتا تھا اور ہر روز 1-1.5 گھنٹے کی مسافت تھی، طے کر کر پڑھنے جاتا تھا. میرے فائنل ایگزام سے میں گھر سے باہر نکلا، بس میں بیٹھا، بس رستے میں خراب ہو گئی اور اگر میں نہیں پہنچتا تو میری پوری جو ڈگری تھی وہ ضائع ہو جاتی. بہت کوشش کی، ڈرائیور نے کہا کہ بس صحیح نہیں ہو سکتی، کوئی آئے گا. ہائی وے پہ کھڑا ہوا، کوئی گاڑی نہیں ملی تو میں جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ گیا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب میں یہاں نہیں آیا تھا تو میری نماز صحیح تھی، دین میرا بہتر تھا. آہستہ آہستہ باہر کی فضا اور ماحول نے نماز مجھ سے چھین لی، کم ہو گئی. تو وہاں میں نے عہد کیا اپنے وقت کے امام سے کہ اگر آپ ابھی میری مدد کر دیں تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا. یہ کہنا تھا تو دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے بس والے سے کہا کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں. اس نے بولا بس اسٹارٹ کرو. اسٹارٹ کی، ٹھیک ہو گئی. سب سے پہلے دوڑتا ہوا کہتے ہیں بس میں بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا دروازے والی سائڈ پر وہ شخص آیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا جو عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا. کہتے جب تک میں متوجہ ہوتا کہ یہ امام ہے وہ جا چکا تھا. ظاہر کیونکہ قلب پاک نہ ہو تو پھر نظر کچھ نہیں آتی. اور قلب آلودہ ہونا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ تو پھر انسان ذکر الہی تو دور کی بات، انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے. یہ تسبیح ہمیں کب سنائی دے گی؟ کب ہم سنیں گے اللہ کے ذکر کو؟ کہاں وہ اولیاء خدا؟ عطا اللہ نخود کی اصفہانی کی جو مشہد مقدس میں خدا ہم سب کو امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پر دفن ہے اور پلر کے نیچے دفن ہے. عبادت کیسی؟ کہتے میں نے خدام کو بولا مجھے چھت پہ حرم کی عبادت کرنی ہے، دروازہ بند کر دینا، صبح کھولنا. وہ کہنا میں بھول گیا. اور صبح برف. جب میں پہنچا تو وہ رکوع کی حالت میں اور ان کی کمر پہ اتنی برف جمی ہوئی ہے اور سبحان ربی العظیم میں آ گیا. وجود ذکر کر رہا ہے. یہ ذکر ہمیں کب نصیب ہوگا؟ یہ ذکر ہم کب سن پائیں گے؟ کربلا میں وہ لوگ پہنچے تھے جو امام کے ساتھ دوسرے عالم میں تھے. یہ عالم والے لوگ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. وہاں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی اور وادی تھی جسے امام انتخاب کر لے، امام اس کو ایسی وادی میں لے جاتا ہے کہ جہاں ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں. امام کی وادی ایسی ہے.
ہم ابھی تک اس وادی میں انٹر نہیں ہو پائے، صدیاں گزر گئی محرم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے، ابھی تک اس وادی میں آ ہی نہیں پا رہے۔ وہ وادی کہ جس میں امام نے مقام دکھا دیے تھے، اس کے باوجود کوئی چھوڑ کے نہیں گیا امام۔ معصوم سے پوچھا کہ جو کربلا میں تھے کیا ان کو درد کا احساس ہو رہا تھا؟ ان کو کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کسی اور وادی میں تھے۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں۔ سید الشہداء صرف اپنے زمانے کے مسلمانوں کو نجات کے لیے نہیں کربلا ہے، بلکہ قیامت تک کی پوری بشریت کی نجات کے لیے کربلا ہے۔ ہم اس اینگل سے دیکھیں کربلا کو، اس زاویے سے دیکھیں کربلا کو، محدود نہ کریں اپنے فرقے کے اندر، اپنے مسلک کے اندر، اپنے چیزوں کے اندر۔ سید الشہداء عالمین کی نجات کے لیے، کیونکہ عرش پہ جو حدیث ہم سنتے ہیں وہ اس میں ہے کہ عرش کے دائیں طرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات۔ وہ یہ نجات پورے عالمین کے لیے ہے۔ لیکن اگر میں خود انڈیویجول صحیح نہیں ہو پایا، میں کربلا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہمارا ہدف آج کی کربلا پہنچنا ہے۔ آج کی کربلا میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اسی کو صحیح کرنا ہے۔ آج کی کربلا کی طرف اپنے وجود کو لے کر پہنچنا ہے زمین پر، اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ امام محور ہوتا ہے، امام تک پہنچ جائے انسان امام کو لے جائے۔ خدا آج بھی وہی ہے جو خدا انبیاء کے لیے تھا۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے غالباً کسی نے فرمایا کہ خدا وہ خود جب عراق ایران کی جنگ تھی تو وہ درس دینے جاتے تھے، 8 سال جنگ رہی، درس دینے جاتے تھے۔ تو ایک نماز کا وقت آیا تو ایک جگہ پر یہ تھے کہ پانی لینے اگر جائیں تو دشمن حملہ کر بندے کو مار سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سے پوچھا، آیت اللہ جوادی پانی لینے جائیں یا نہ جائیں؟ وہ کہا بھائی جان خطرے میں ہے، پانی لینے نہ جائیں، تیمم کر لیں، اور ابھی وہ جگہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو وہ ایک کم عمر لڑکا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بولا نہیں میں تو وضو پانی سے کروں گا۔ یہی ہوا، انہوں نے نماز میں پڑھی، دیکھا کہ وہ جو ہے وہ وضو کرا ہے لیکن بعد میں شہید بھی سب سے پہلے ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی کہ جوادی عاملی تم فلسفہ اور عرفان پڑھتے رہو اور یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا، خدا آج بھی وہی ہے جو مصر میں تھا۔ مصر میں کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ 7 دروازے بند ہیں اور اندر زلیخا اور حضرت یوسف ہیں، 7 خدا ہے۔ داستان آپ نے سنی، حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے باہر، لوگوں کو دیکھ رہے تھے، تو دیکھا ایک جوان لڑکا جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے کا فقیر ہے، حضرت جبرائیل ہے۔ کہا حضرت یوسف پہچانتے ہو اس لڑکے کو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی لیے شہادت دی تھی۔ قرآن تو ماشاءاللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا وہ واقعہ، جو بچہ چھوٹا تھا جس نے، کیا واقعہ ہے؟ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تھا 7 دروازے بند تھے، حضرت یوسف نے کیا کہا پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دروازے کھل گئے، حضرت یوسف باہر، تو پیچھے سے زلیخا نے قمیص پکڑی تھی اور قمیص پھٹ گئی۔ اس بچے نے جو گود میں تھا، اس نے قرآن کہتا ہے گواہی دی تھی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت یوسف، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا کی غلطی ہے۔ اس بچے کی شہادت کی وجہ سے حضرت یوسف جو تھے وہ پاک دامن رہے، لیکن زندان میں البتہ چلے گئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے اس جوان کو بڑے تحفے تحائف دیے، اس کو بولا آتے جاتے رہنا۔ تو حضرت جبرائیل مسکرانے لگے،
کیونکہ کسی اور کو تو نظر آ نہیں رہے تھے. کہا جبرائیل کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس ایک لڑکے نے آپ کے لیے شہادت دی تھی اور آپ نے اس کو کتنے مال اور تحفوں سے نواز دیا، اور اللہ کی مخلوق روز اللہ کی شہادت دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو خدا اس کو کتنا نوازتا ہوگا. خدا نوازتا ہے. مطلب ہم توجہ نہیں ہے ہماری اس کی طرف. ایک شخص نے گواہی دی، حضرت یوسف نے اس کو نواز دیا. یا ہم ہر روز خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پروردگار گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں. کس چیز میں؟ کوئی تیرے سوا معبود نہیں ہے. وہ چھوڑ دے گا آپ کو حال پہ چھوڑ دے گا. خدا اپنے بندے کو حال پہ نہیں چھوڑتا جب تک بندہ خود اپنے آپ کو اس قابل نہ کرے. ظلمت نفسی، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. دعائیں موبائل میں پڑھ رہے ہیں ہم نے خود ظلم کیا، خود ظلم کرتے ہیں. خدا ظلم نہیں کرتا اپنے بندے. خدا تو بہانوں سے اسے معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. صبح نہیں پڑھی نماز، دوپہر کو پڑھ لو. دوپہر نہیں پڑھی، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، کل پڑھ لینا، پھر پڑھ لینا. کسی بہانے سے آ جاؤ. معصوم سوال کیا یہ مولا، یہ جو انسان اپنی پریشانی اور مشکل میں خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، کیا خدا اس کو قبول کرے گا؟ کہا ہاں، خدا کو یہ بھی قبول ہے. اپنی مشکل کی وجہ سے ہی آ جائے، اپنی پریشانی کی وجہ سے آ جائے، اپنے خود جو بھی ہے، بس آئے میری بارگاہ میں. خدا چاہتا ہے. خدا کا شکر کرنا چاہیے انسان کو کہ اگر اس کے اوپر کوئی امتحان آئے اور وہ خدا کی بارگاہ میں آئے. آغا دولابی فرماتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب تم کسی پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے، ساری تمہاری امیدیں اب لوگوں پہ تھی ختم ہو گئی اور ڈیڈ اینڈ آ گیا، تب سمجھ جاؤ اب تم اس پر توکل کرو گے کہ جو کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کرتا. اس پر، اس کی طرف متوجہ. ہر کے گرفتار یار است. گرفتاری ضروری ہے. امتحان انسان کے اندر تڑپ پیدا کرتا. جیسے آج کل کے جوان عشق ہو جائے، مولانا صاحب وظیفہ دے دیں گے، گھر والے تو مان ہی نہیں رہے، یا بابوں کے پاس کچھ لگتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے. ہمارے صحیح نہیں ہے، مطلب جو گھر والے کریں وہ کرنا چاہیے، لیکن تڑپ رہا ہوتا ہے، شاید سمجھ پائے. خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، کتنا پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھا کے تھک جاتا ہے. خدا کی بارگاہ میں انسان سجدے کرتا ہے، خدا تیرے ہاتھ میں شفا ہے. خدا چاہتا یہی ہے. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں وہ جو دو لوگوں کو تعبیر بتائی تھی، اور ایک کو کہا تھا تم مر جاؤ گے، ایک کو کہا تھا تم بادشاہ کے قریبی ہو جاؤ گے. اس وقت جب تم اس کے قریب ہونا تو مجھے یاد رکھنا. خدا نے حضرت یوسف کو سمندر کی گہرائیوں میں پتھر دکھایا، پتھر ٹوٹا، کہا اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو میں غذا دے رہا ہوں، میں رزق دے رہا ہوں. یوسف تم نے یہ کیسے کسی اور کو کہا؟ اللہ اکبر. وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ حدیث قدسی ہے، ابھی وقت نہیں کہ میں اسے بیان کروں. جس سے خدا محبت کرتا ہے خدا اس کو قتل کر دیتا ہے. اس مقام پہ یوسف میں راضی ہوں، میں اس کی فکر کر سکتا ہوں، میں تمہاری فکر نہیں کروں گا. تم زندان میں ہو. 7 سال زندان بڑھ گئی تھی حضرت یوسف کی. عشق ہم سمجھتے ہیں یہ زندان ہے، وہ زندان نہیں ہے. وہ جگہ ہے جہاں عبد اپنے مولا سے گفتگو کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. جانے محترم محل وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے ہی ہے. اپنی بارش بھی انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو
اپنے پروردگار کے